السلام علیکم لسنرز، آئیے پراسرار اور ہارر ناول بندہ کی 12ویں قسط سنتے ہیں۔ ہاں وہ نہیں ہے۔ کونا کونا چھان مارا میں نے حویلی کا، ہر جگہ دیکھ لیا لیکن نہیں ہے۔ نوکروں سے بھی پوچھا میں نے، ایک نوکر نے اسے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رما نے اپنے جملے پورے بھی نہیں کیے تھے کہ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ بولا، جلدی کیجیے ٹھاکر صاحب، نکل گئی وہ، جلدی کیجیے۔ ٹھاکر ارجن بدحواسی سے اٹھا۔ راجہ ہدایت خان نے کہا، مجھے وہ راستہ بتائیے جو حویلی کی پچھلی سمت جاتا ہے۔ پھر سارے جتن کر لیے گئے لیکن ثنا کا نام و نشان نہیں ملا تھا اور عدلان سوناری کے چہرے پر یتیمی برسنے لگی تھی۔ خاقان اور نوردین بظاہر معمولی انسان تھے لیکن ان کا ماضی کیا تھا، یہ بات سیغہ راز میں تھی۔ ہاں ایک بات خاص طور سے محسوس کی جا سکتی تھی اور وہ یہ کہ وہ ہر طرح سے عدلان سوناری کے وفادار تھے۔ رانیہ اور شمشاد علی ان کی تحویل میں تھے اور وہ جانتے تھے کہ راجہ ہدایت خان نے ان دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ جس نئے قید خانے میں انہیں بھیجا گیا تھا وہ بھی ایک انتہائی پراسرار عمارت تھی جو تھی تو شہری آبادی میں لیکن ذرا الگ تھلگ واقع تھی۔ غالباً راجہ ہدایت خان کا کوئی فارم ہاؤس تھا جہاں اب رانیہ اور شمشاد علی کو بھیجا گیا تھا۔ کافی وسیع اور عریض عمارت تھی اور اس کے ایک آخری کمرے میں ان دونوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ کمرہ بھی قید خانے ہی کی حیثیت رکھتا تھا، ضروریات کی تمام چیزوں سے آراستہ، لیکن سامنے کے حصے میں ایک جنگلہ لگا ہوا تھا جو داخلے کا دروازہ تھا۔ رانیہ اور شمشاد علی نوردین اور خاقان کی نگرانی میں یہاں رہ رہے تھے۔ انہیں باقاعدگی سے ضروریات کی اشیاء مہیا کی جاتی تھی اور اکثر رانیہ ہنس کر کہتی تھی کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم عدلان سوناری نے ہمارے لیے اجلا عروسی اچھا منتخب کیا ہے۔ پتہ نہیں اس سے یہ غلطی بار بار کیوں ہو رہی ہے۔ اگر وہ ہمیں علیحدہ علیحدہ رکھتا تو شاید ہم اس قدر مطمئن نہ رہ سکتے۔ شمشاد علی ایسے موقعوں پر حسرت بھری آواز میں کہتا تھا، اور میرے مظلوم ماں باپ، پتہ نہیں مجھے زندہ سمجھتے ہیں یا مردہ۔ رانیہ، عجیب تقدیر لکھا کر لایا ہوں۔ تم دیکھو، زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ برسر روزگار ہو کر ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ میرے دل میں یہ آرزو بھی بیدار ہوتی تھی کہ میری زندگی کسی حسین وجود سے وابستہ ہو جائے، لیکن وہ جو وجود تھا کبھی میرے ذہن میں اپنا نقش نہیں پیدا کر سکا تھا کہ اچانک تم ملی اور وہ نقوش مجسم ہو گئے۔ خدا کی قسم رانیہ، مجھے وہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا جو تمہارے ذریعے مجھے ملا، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی مجھے ایک لالچی انسان پایا؟ کیسی باتیں کرتے ہو شمشاد؟ ہم تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ نہیں سکے اور اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ دونوں دکھ بھرے انداز میں خاموش ہو گئے۔ پھر شمشاد علی نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ رانیہ، تمہارے والد کا نام ریاست علی تھا نا؟ ہاں۔ کیوں؟ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ راجہ ہدایت خان ریاست علی سے کچھ چاہتا تھا جو نہ ملنے پر اس نے میرے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تمہارے والد وصیت نامہ لکھ کر پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ رانیہ، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سب کچھ تمہیں عجیب نہیں محسوس ہوتا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ راجہ ہدایت خان نہیں بلکہ عدلان سوناری ہے؟ میرے والد کی موت کے کافی عرصے بعد تک عدلان سوناری کا رویہ راجہ ہدایت خان جیسا ہی رہا اور راجہ ہدایت خان نے میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا سخت سلوک نہیں کیا جس سے یہ احساس ہو کہ وہ دولت، جائیداد یا وصیت نامے سے کوئی گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ راجہ ہدایت خان کی حیثیت اختیار کرنے والا اصل میں راجہ ہدایت خان نہیں ہے بلکہ عدلان سوناری ہے، اور راجہ ہدایت خان کو عدلان سوناری نے غائب کر کے پتہ نہیں قتل کر دیا ہے یا قید رکھا ہے۔ بعد میں اسی شخص نے یہی بتایا کہ راجہ ہدایت خان کو اس نے زندہ رکھا ہے اور کوئی عمارت جسے وہ سورج نگر کہتا ہے وہاں راجہ ہدایت خان قید ہے۔ سورج نگر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ میری اور تمہاری ملاقات ہو گئی اور عدلان سوناری نے ہم دونوں کی شادی کر دی۔
مجھے راجہ ہدایت خان کی تلاش تھی، کیونکہ بہرحال اس نے میرے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ راجہ ہدایت خان ہے ہی نہیں تو میں حیران رہ گئی، اور اس کے بعد رانیہ نے اتنے ہی جملے کہے تھے کہ اچانک ہی اس نے جنگلے کے پاس خاقان اور نورتین کو دیکھا، جن کے چہرے انگارے کی طرح سرخ ہو رہے تھے اور وہ ان دونوں کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ رانیہ اور شمشاد علی ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ سوچنے لگے، کہیں ان لوگوں کے لیے راجہ ہدایت خان نے کوئی نیا حکم تو نہیں دے دیا۔ خاقان آگے بڑھا اور جنگلے کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ادھر آؤ۔ رانیہ اور شمشاد علی سہمے سہمے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ خاقان نے کہا، تم لوگ جو باتیں کر رہے تھے کیا وہ سچ تھی؟ ہم رانیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، دیکھو تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم مالک کے کتے ہیں۔ میں نے مالک کا نمک کھایا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ مالک اصل مالک نہیں ہے؟ رانیہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ خاقان اور نورتین کو دیکھتی رہی، ابھی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ خاقان، نورتین، تم راجہ ہدایت خان کے پاس ہمیشہ رہے ہو۔ دولت انسان سے اس کا ایمان چھین لیتی ہے۔ راجہ ہدایت خان پر جو کچھ بیتی، عدلان سوناری نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے علم میں نہیں ہے؟ رانیہ، کون عدلان سوناری؟ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ اور سنو۔ ہم آج بھی اپنے مالک کے فرما بردار ہیں۔ کیا وہ راجہ ہدایت خان نہیں ہے، کوئی اور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی کچھ نہیں جانتے؟ نہیں، مجھے بتاؤ۔ میں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، برا انسان ہوں۔ مالک پہلے اتنے برے آدمی نہیں تھے، مگر جب انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کیا اور نہ جانے کیسے کیسے پھیر میں پڑ گئے، تو بھی میں نے اور نورتین نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ مالک کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ سوچتے رہے کہ مالک نے اپنا انداز بدلا ہے تو ہمیں بھی وہی انداز اختیار کر لینا چاہیے۔ دیکھو، سچ بول دو میرے سامنے۔ مالک نے ہمیں تمہاری نگرانی کے لیے کہا ہے اور ڈاک بنگلے سے یہاں بھیج دیا ہے۔ ہم صرف ان کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تم سے زندگی چھین لوں گا۔ مجھے بتاؤ، جواب دو۔ رانیہ نے عجیب سی نگاہوں سے شمشاد علی کو دیکھا تو شمشاد علی بول پڑا، ہمارے ساتھ تو خیر جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا خاقان۔ ہم نے زندگی کے یہ چند روز ایک ساتھ گزار لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خدا کی طرف سے مدد ہوئی ہے کہ ہم میاں بیوی کو یکجائی کا موقع ملا۔ تم ہمیں مار دو یا زندہ رکھو، اب اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مرنا تو ہمیں ویسے بھی اسی قید خانے میں ہے۔ تم اسے سچ سمجھو یا جھوٹ، راجہ ہدایت خان اصل میں راجہ ہدایت خان نہیں ہے۔ وہ اس کا ایک ہم شکل عدلان سوناری ہے جو کالے علوم کا ماہر ہے، اور راجہ ہدایت خان کو اس نے کہیں قید کر رکھا ہے اور خود ان کی جگہ لے بیٹھا ہے۔ کیا سمجھے؟ مالک خاقان کے منہ سے بڑی درد بھری آواز نکلی۔ پھر اس نے جذباتی لہجے میں کہا، کہاں ہے مالک؟ بتا سکتی ہو میرا مالک کہاں ہے؟ مجھے بتا دو، میں کتنی بڑی بھول میں رہا ہوں۔ نوردین، یہ کیا کرتے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے تو صرف وہ کیا جو مالک نے چاہا۔ ہم نے سوچا بھی نہیں کہ مالک کیا چاہتا ہے۔ ہمارے کانوں میں یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا۔ عدلان سوناری کون ہے یہ؟ اسے مالک کی شکل اور مالک کی ہر بات کیسے پتہ چل گئی ہے؟ نوردین، کیا نہیں کیا ہم نے اس کے لیے؟ ہم تو برے لوگ نہیں تھے، ہم نے تو بس نمک کی قیمت ادا کی ہے آج تک۔ ہمیں کیا معلوم تھا؟ دیکھو تم لوگ ایک بات پھر بتا دو ہمیں۔ دیکھو ہم سے دغا مت کرو، بتا دو جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بالکل سچ ہے؟ ہاں خاقان، اب اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو سنو، میں تمہیں بتاؤں، بات بہت پرانی ہے، آج کی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دولت، یہ جائیداد، قصبہ، امیر شاہ کی حویلی اور باقی ساری چیزیں میرے باپ کی ملکیت تھیں، اور میرا باپ راجہ ہدایت خان کی ماں کا شوہر تھا۔
اس نے راجہ ہدایت خان کی ماں سے شادی کی تھی، لیکن بعد میں اس نے میری ماں سے شادی کی تھی، اور یہ قصبہ امیر شاہ کی تمام دولت اصل میں میری ماں کی ملکیت تھی۔ راجہ ہدایت خان پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی۔ میری ماں نے یہ دولت میرے باپ کے نام منتقل کر دی تھی۔ بعد میں اس بات کے شبہات ملے کہ راجہ ہدایت خان نے میری ماں کو زہر دے کر مروا دیا۔ میرے باپ ریاست علی خان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو پراسرار حیثیت کا حامل تھا، اور اس کی بڑی حیثیت تھی۔ میرے باپ نے اس علم کی تمام تفصیل وصیت کے ان کاغذات میں لکھ دی تھی جو انہوں نے میرے لیے تیار کرائے تھے، کہ میری ماں کی وہ دولت جو میری ماں نے محبت کے زیر اثر میرے باپ کو منتقل کر دی تھی واپس مجھے مل جائے۔ چونکہ راجہ ہدایت خان کے بارے میں یہ بات شبے کی حیثیت رکھتی تھی کہ میری ماں کی موت میں اس کا ہاتھ ہے، اور اس نے دولت کے لیے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ یہ باتیں مجھے بعد میں پتہ چلیں کہ عدلان سوناری نامی ایک شخص جو ہو بہو راجہ ہدایت خان کی شکل و صورت کا تھا، کسی طرح راجہ ہدایت خان تک پہنچا، اور پھر راجہ ہدایت خان غائب ہو گیا۔ عدلان سوناری چونکہ 100% راجہ ہدایت خان کی صورت رکھتا تھا، اور اسے بھی کچھ پراسرار علوم سے واقفیت تھی، اس لیے اس نے بآسانی راجہ ہدایت خان کی جگہ حاصل کر لی، اور پھر اس نے وہاں ایک درسگاہ بنائی اور اپنی ناپاک قوتوں سے کام لے کر لوگوں کے مسائل حل کرنے لگا۔ لیکن ایسے لوگوں کے جو ارب پتی، کروڑ پتی یا پھر سرکاری افسران ہوتے تھے، وہ اپنے مسائل عدلان سوناری کو بتاتے تھے، اور عدلان سوناری انہیں حل بھی کرتا تھا، اور انہیں ایسے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھ کر بلیک میل بھی کرتا تھا، اور اس طرح اس نے اپنی ایک ساکھ بنا لی۔ مجھے اس وقت تک یہ بات معلوم نہیں تھی۔ پھر میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور وصیت کے وہ کاغذات انہوں نے مجھے دے دیے۔ میں نے وہ کاغذات چاند بابا کے پاس محفوظ کر دیے، کیونکہ کئی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ راجہ ہدایت خان یا اس کے پس پردہ عدلان سوناری وہ کاغذات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک مرحلے پر مجھے شمشاد علی ملے، اور میں ان سے متاثر ہو گئی۔ عدلان سوناری نے راجہ ہدایت خان کی حیثیت سے ہی میری شمشاد علی سے شادی کرا دی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار ان کاغذات کے لیے کوشش کر چکا تھا، لیکن میں نے انہیں چاند بابا کے پاس محفوظ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں میرے علم میں تھیں۔ بہرطور ایک مرحلے پر آ کر عدلان سوناری نے مجھ پر اپنی حقیقت واضح کر دی، اور مجھے بتا دیا کہ وہ راجہ ہدایت خان نہیں ہے بلکہ عدلان سوناری ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذات اس کی زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ کاغذات میں اس کے حوالے کر دوں، ورنہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اس نے میری شادی میری پسند کے لڑکے سے اس لیے کرائی تھی کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں۔ جب میں نے مکمل طور پر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ میں یہ بات دنیا کو بتا دوں گی کہ اس نے راجہ ہدایت خان کو قید کر رکھا ہے اور وہ اصل راجہ ہدایت خان نہیں ہے، تو اس نے میری موت کا ناٹک رچایا اور میری ایک ایسی سہیلی کو میری حیثیت سے قتل کرا دیا جو کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرتی تھی اور شہر کے ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ شمشاد علی کو میرے قتل کے الزام میں گرفتار کرا دیا گیا۔ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری مجھے دھمکی دیتا رہا کہ اگر میں نے کاغذات اس کے حوالے نہ کیے تو شمشاد علی کو سزائے موت دلوا دے گا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کاغذات اس کے پاس پہنچنے کے بعد میری زندگی بھی آسانی سے ختم کر دی جائے گی۔ اس نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ راجہ ہدایت خان کہاں قید ہے یہ بات میں نہیں جانتی۔ یہ ہے میری زندگی کی داستان۔ خاقان غم و اندو کے عالم میں ایک دیوار سے ٹکا یہ کہانی سن رہا تھا۔ نوردین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خاقان نے کہا، بہت بار ہم نے یہ بات محسوس کی کہ مالک اب وہ نہیں رہے جو تھے۔ ان کی طبیعت میں سرکشی ضرور تھی۔ انہوں نے ایک بار یہ بات ہمیں بتائی بھی تھی کہ اگر رانیہ نے ان سے تعاون نہ کیا تو ایک دن وہ اسے حویلی سے نکال دیے جائیں گے۔ ہم ان سے بچپن سے محبت کرتے آئے ہیں، وہ بچپن کے ساتھی تھے۔ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے بہت سے گناہ، بہت سے جرائم بھی کیے ہیں،
لیکن وہ ہمارے مالک ہی نہیں تھا۔ آہ، کیسی بے وقوفی کی ہے ہم نے۔ نور الدین، کیا اس نے مالک کو قتل کر دیا؟ کہاں ہے وہ کتا؟ ہم اس کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلوا لیں گے۔ آہ، وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے خاقان کہ اب وہ حویلی میں نہیں ہوتے؟ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ نور الدین، ایک بات بتاؤ، خاقان نے اچانک چونک کر کہا، اور نور الدین اس کی صورت دیکھنے لگا۔ خاقان رانیے کی طرف رک کر کے بولا، تم نے ابھی ایک نام اور بھی لیا تھا، سورج نگر۔ تم نے بتایا تھا کہ راجہ ہدایت خان کو شاید سورج نگر میں قید کر دیا گیا ہے۔ ہاں، سورج نگر ہی کہتا ہے وہ۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے راجہ ہدایت خان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ مستقبل میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مجھے سورج نگر کے بارے میں معلوم ہے، وہ ایک قدیم عمارت کا نام ہے، اور یہ عمارت بھی راجہ صاحب یعنی میرے مالک ہی کی ملکیت تھی۔ ہم مالک کو سورج نگر میں تلاش کریں گے۔ آؤ نور الدین، مالک کو تلاش کرنے کے بعد ہی دنیا کا کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ خاقان، ایک منٹ، کیا ہماری تمہاری اتنی دشمنی ہے کہ تم ہمیں اس طرح قید میں چھوڑ دو اور ہم یہاں بھوکے پیاسے مر جائیں؟ اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمیں تمہارے مالک نے نہیں قید کیا، بلکہ ہم ایک شیطان صفت انسان کے قیدی ہیں۔ کیا تمہارا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ دو بے گناہ انسان اس طرح ہلاک ہو جائیں؟ خاقان ایک لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی جیبوں میں تلاش کر کے اس قید خانے کے تالے کی چابی نکالی اور تالا کھولنے لگا۔ حیات علی کی زندگی پولیس کی نوکری میں گزری تھی، طرح طرح کے سنسنی خیز واقعات سے واسطہ پڑا تھا، لیکن اب اس کی زندگی پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ اس کے لیے انوکھی تھی۔ اگر دل کی لگن نہ ہوتی تو وہ ان سمجھ میں نہ آنے والے واقعات سے کبھی کا منہ موڑ لیتا اور ان پر لعنت بھیج کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ لیکن ثنا اس کی زندگی کی ساتھی، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونک دیا تھا اور اب خود بھی عذاب جہنم سے گزر رہا تھا۔ فرزان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ہے کیا چیز، کوئی زندہ وجود ہے، کوئی روح ہے یا کچھ اور۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے۔ فرزان، اسے جو راستہ بتا گیا تھا، اب اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ تھوڑے سے توقف کے بعد آخرکار اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات بڑی عجیب تھی، سمت کوئی بھی اختیار کی جائے صرف 100 قدم گرنا ہے، لیکن فرزان نے یہ بھی کہا تھا کہ 100 قدم گرنے کے بعد اسے راجہ ہدایت خان کے کالے قدم نظر آ جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی کالے قدم کا معاملہ ٹھیک ہی رہا تھا۔ بہرحال اس نے ہمت کی اور 100 قدم گن کر آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس وقت اس نے ایک حیرت بھری ٹھنڈی سانس لی تھی جب 100 قدم پورے ہوتے ہی اسے کالے پاؤں کا نشان نظر آیا تھا، اور یہ نشانات ایک مخصوص فاصلے سے آگے بڑھ گئے تھے۔ حیات علی دل ہی دل میں ہنسا۔ معذب دنیا میں ان احمقانہ باتوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی انسان پر جو بیتتی ہے وہ اسے سب کچھ تسلیم کرا دیتی ہے۔ کالے قدموں کے نشانات پھر سے جاری ہو گئے تھے اور وہ ان کے سہارے پیدل چلا جا رہا تھا۔ کوئی بھی ذی عقل اگر راستے میں مل کر اس سے یہ سوال کرتا کہ میاں کہاں جا رہے ہو، تو حیات علی خود پر ہنسنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کالے قدموں کے یہ نشانات آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے، یہاں تک کہ سفر کا پہلا دن ختم ہوا۔ رات ہو گئی، آس پاس کسی بستی کا وجود نہیں تھا۔ اس نے ایک جگہ منتخب کی اور رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کوئی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آس پاس کوئی آبادی کتنے فاصلے پر ہے، اور پھر کالے قدموں کے نشانات کو نظر انداز کر کے کسی آبادی کو تلاش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کالے قدموں کی ترتیب پھر سے کھو جائے، اور وہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ بھوکے پیاسے رات گزاری۔ رات کی روشنی میں قدموں کے نشانات دیکھنا ایک مشکل کام تھا، اسے تجربہ بھی ہو چکا تھا، لہذا رات کو قیام کرنا ہی تھا۔ البتہ صبح کو اس نے سب سے پہلے دل میں یہ سوچا کہ کالے قدموں کے نشانات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اگر کوئی بستی نظر آ گئی تو کھانے پینے کی کچھ اشیاء ضرور حاصل کرے گا، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کالے قدموں کا یہ سلسلہ
एक अनोखी जगह जाकर ख़त्म हुआ था जहाँ इसे एक मुठ नज़र आ रहा था। हयात अली को पहले ऐसी किसी जगह से वास्ता तो नहीं पड़ा था, लेकिन इसने इन चीज़ों के बारे में सुन रखा था। हिंदू जोगी या दूसरे लोग इस तरह के मुठ बनाकर वहाँ अपनी इबादतगाहें कायम कर लिया करते थे, या फिर गंदे उलूम के माहिर और गंदे उलूम करने वाले भी ऐसी जगहों पर रहते थे। और इसे थोड़े ही फासले पर चलकर यह अंदाज़ा हो गया कि ये गंदे इल्म की कोई जगह है, क्योंकि वहाँ से बदबू उठ रही थी। इधर जाने को दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन काले कदमों के निशानात इसी जानिब चले गए थे। चुनाचे बहालत मजबूरी हयात अली इन कदमों के सहारे चलता हुआ इस मुड़ तक पहुंच गया, जहाँ शायद किसी की रिहाइशगाह भी थी, और इसकी तस्दीक इसे फ़ौरन ही हो गई। कोई मुड़ के दरवाजे से बाहर निकला था। ये कोई हिंदू जोगी था जो यकीनन काले इल्म करता था। इसका हुलिया और आसपास का माहौल इसी बात की निशानदेही करता था। हिंदू जोगी चौंकी हुई निगाहों से इसे देखने लगा। हयात अली को यूँ महसूस हुआ जैसे इसकी तेज़ रोशन आँखें हयात अली के पूरे वजूद का जायज़ा ले रही हैं। फिर वो चंद कदम आगे बढ़कर हयात अली के सामने पहुंच गया और इसने हयात अली को देखते हुए कहा, मुखराज है हमारा नाम, तू कौन है? हयात अली एकदम चौंक कर संभल गया और इसने भारी लहजे में कहा, मेरा नाम हयात अली है। हाँ, लग रहा है मुसलमान है, पर इस तरफ कैसे निकल आया? ये तो आम रास्ता नहीं है। भूखा प्यासा है क्या? इधर आकर बैठ, हमें बता, क्या विपदा पड़ी है तुझ पर? हमारा दिया खाएगा तो नहीं? और क्या सेवा करें तेरी? मैं एक शख्स की तलाश में इधर आया हूँ, वो भी मुसलमान है। इसका नाम राजा हिदायत खान है। मैं अपनी मालूमात के सहारे यहाँ तक पहुँचा हूँ। हयात अली ने एक लम्हे के अंदर महसूस कर लिया कि राजा हिदायत खान का नाम सुनकर जोगी मुखराज के चेहरे पर चौंकने के आसार पैदा हुए हैं। जोगी ने गहरी निगाहों से हयात अली को देखते हुए कहा, तुझे इसकी तलाश क्यों है रे? तुम जानते हो इसे? हयात अली ने सवाल किया। मुखराज बदस्तूरी से घूरता रहा। फिर उसने कहा, जब तेरी मालूमात ने तुझे ये बताया है कि वो इधर आया है, तो जाहिर है मैं इसे जानता ही हूँगा। देखो मुखराज, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। राजा हिदायत खान से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हूँ। राजा हिदायत खान को मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगर वो तुम्हारा मेहमान है तो भी कोई हर्ज नहीं है। तुम इसकी मेहमान नवाजी करो। मुझे थोड़ी देर के लिए इससे मिलवा दो, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ जो भी आता है वो हमारा मेहमान होता है, लेकिन सिर्फ वो जो हमें धोखा न दे। जिस आदमी की तलाश में तू यहाँ आया है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है और उसने हमें भी धोखा दिया है। अगर तेरा इससे कोई झगड़ा है तो आराम से बैठ, हमें बता, हम तेरी पूरी मदद करेंगे। हमारी बात में खोट न समझ। अगर तेरी कोई मुश्किल है यहाँ तुझे उसका हल मिल जाएगा। ये भोग भंडार है और भोग भंडार में से किसी को अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए तो वो बहुत ऊंचा निकल जाता है। क्या समझा? मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो यहाँ है या नहीं। वो यहाँ है या नहीं, इस बात को थोड़ी देर के लिए जाने दे। जो मैं तुझसे कह रहा हूँ वो कर। आ, इधर बैठ। हयात अली कुछ देर तक सोचता रहा। फिर इसने इधर उधर देखते हुए कहा, अगर वो यहाँ से निकल गया है तो क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगे कि मैं इसे तलाश कर लूँ? अपनी कहे जा रहा है। देख, भोग भंडार की रीत है कि जब कोई भूला भटका यहाँ आ जाता है तो हम इसे कुछ देकर ही लौटाते हैं। तू मुसलमान है, ये बात हम मानते हैं, मगर हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे तेरा धर्म भ्रष्ट हो। आ, मेहमानों की तरह बैठ। वो पलंग पड़ा है, इस पर बैठ जा। क्या तुम मुझे राजा हिदायत खान से मिला दोगे? हाँ, ना सिर्फ मिला देंगे बल्कि इसे मजबूर करेंगे कि जो कुछ तेरे मन में है इसे पूरा करे। हयात अली कुछ देर सोचता रहा। फिर वो पलंग की जानिब बढ़ गया और इस पर बैठ गया। बुरी तरह थका हुआ था। कुर्बो जवार में काफ़ी गलाज़त फैली हुई थी जिसकी बदबू उड़ रही थी, लेकिन कदमों के निशानात यहीं तक आए थे। इस वक्त खासी देर हो गई थी। अगर वो कदमों के निशानात आगे भी तलाश करे
تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ذرا دیکھ لے کہ یہ بھوگ بھنڈار کیا ہے اور یہ مکھراج جی کون ہیں۔ اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ راجہ ہدایت خان یہاں آیا ہے۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ تبھی مکھراج اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے میز سے ایک لمبی سی لکڑی اٹھائی اور چارپائی کے گرد لکیر بنانے لگا۔ اس نے ایک بڑا سا دائرہ بنا دیا تھا اور حیات علی اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور تو جس کا نام لے رہا ہے وہ ظاہر ہے تیرا دشمن ہی ہوگا، اس لیے ہم نے یہ حفاظت کی لکیر بنا دی ہے۔ اب تیرا کوئی دشمن تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ راجہ ہدایت خان؟ ارے آتے ہیں، کیوں مرا جا رہا ہے؟ مکھراج کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا، جسے حیات علی نے فوراً محسوس کر لیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جانا بہتر ہے۔ کم سے کم آگے چل کر یہ اندازہ تو لگا لے کہ راجہ ہدایت خان یہاں رکا ہے، یہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ قدموں کے نشانات یہیں تک آئے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ آگے بڑھ گئے ہیں تو یہاں رکنا بے مقصد ہوگا۔ اسے ان نشانات کے سہارے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ وہ چارپائی سے چند قدم آگے بڑھا، پھر اس نے لکیر سے دوسری طرف قدم رکھا ہی تھا کہ اسے یوں لگا جیسے اس کا پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہا، اس کا پاؤں گہرائی میں جا رہا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس کے بعد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھنے لگا جو عجیب و غریب شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر لکیر کے دوسری جانب پاؤں رکھنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں کے نیچے زمین تھی ہی نہیں۔ وہ پھر پیچھے ہٹ آیا اور اس کے بعد چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر وہ بار بار کوشش کرنے لگا کہ باہر نکل جائے۔ آس پاس کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے لکیر کے دوسری جانب اچھال دیا، اور پھر وہ ایک حیرت ناک منظر دیکھنے لگا۔ پتھر گہرائیوں میں چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 200-300 فٹ نیچے جا کر وہ زمین سے ٹکرایا تھا اور اس کے ٹکرانے کی آواز ابھری تھی۔ اب جو حیات علی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو اسے چاروں طرف گہرائیاں ہی گہرائیاں نظر آئیں۔ مٹکی وہ عمارت سب کچھ 200-300 فٹ کی گہرائی میں تھا، اور اوپر وہ چارپائی پر زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر تنہا موجود تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ دنیا کا حیرت ناک منظر تھا جو کسی انسان نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ اندازہ اسے ہو گیا کہ وہ پوری طرح کالے جادو کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس کے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدا بندے عالم، یہ امتحان کب تک جاری رہے گا؟ میں تھکتا جا رہا ہوں، میری مدد کر میرے معبود، میری مدد کر۔ ادھر وہ اس حال میں تھا اور ادھر مکھراج ہنستا مسکراتا ہوا مڑ کے اندر پہنچا تھا، اور پھر اس نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کچھ اشلوک پڑھنے شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان اسے نظر آیا جسے وہ بھوگ ناتھ کے نام سے پہلے بھی مخاطب کر چکا تھا۔ بھوگ ناتھ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا مکھراج، کیوں بلایا ہے مجھے؟ مہاراج، ایک اور مسلمان آ پھنسا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارا کام یہی پورا کر دے گا۔ مکھراج، تو بار بار مجھے تنگ کرتا ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ ویسے ہمارا یہ کام کسی مسلمان سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ مہاسابلی ایک ایمان والے کا ایمان چھینے کا جو انعام دیتے ہیں وہ نہ تیرے بھاگ میں لکھا ہے نہ میرے بھاگ میں۔ نہیں مہاراج، ہمیں وہ سب کچھ چاہیے۔ بھوگ ناتھ مہاراج، اسے اور دیکھ لیتے ہیں، آپ خود اسے سمجھائیں، سمجھ جائے گا۔ چل دیکھیں کہاں ہیں، بھوگ ناتھ نے کہا، اور اس بار وہ دونوں مجھ سے باہر نکلے تھے اور آرام سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں حیات علی چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حیات علی نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ وہ اسی سطح کی سیدھ میں چلے آ رہے ہیں جس میں اس نے سینکڑوں فٹ گہرائی دیکھی تھی، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے لکیر کے دوسری طرف آ پہنچے۔ حیات علی گھورتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حیرت کرنا بیکار تھا، یہ جادو نگری تھی، بس
کچھ خیالات اس کا دکھ بنے ہوئے تھے۔ راجہ حیات یہاں تک آیا ہے، وہ ابھی یہاں موجود ہے یا یہاں سے آگے بڑھ گیا ہے؟ کیا ثنا اس کے ساتھ ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد مکھراج کی آواز ابھری، بھوگناتھ مہاراج تیرے پاس آئے ہیں مورکھ، عزت دے انہیں، یہ تجھ پر مہربان ہو گئے تو تیرے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ حیات علی نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ، آ جاؤ، راستہ ہے، بھوگناتھ نے کہا اور پاؤں سے اس لکیر کا تھوڑا سا حصہ مٹا دیا جو مکھراج نے بنائی تھی۔ حیات علی نے ڈرتے ڈرتے پاؤں آگے بڑھایا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، لکیر کے آگے کی زمین ٹھوس تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر لکیر سے باہر آ گیا۔ مکھراج اور بھوگناتھ نے مڑ کا رخ کیا تھا۔ حیات علی سخت مضطرب تھا، اصل کام سے ہٹ کر وہ کس جنجال میں پھنس گیا تھا۔ آخرکار دونوں مٹھ میں داخل ہو گئے۔ بھوگناتھ نے حیات علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی ایک طرف جا بیٹھا اور بولا، ہم بے شک دوسرے دھرم والے ہیں، ہر مہمان کی عزت بھی کرتے ہیں اور انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی مدد بھی۔ تم جس مشکل کا شکار ہو کر یہاں آئے ہو وہ ہمارے پاس تمہاری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر اس کی بات کرتے ہو جس کا نام عدلان سوناری ہے تو یوں سمجھ لو کہ اس نے بھی ہمارے ساتھ کافی سمے بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ پاپی جس مشکل کا شکار پھر رہا ہے، اگر بھوگ ودیا کا پاٹھ پورا کر لیتا تو ہر مشکل اس کے سامنے ہیج تھی، جو چاہتا سو کر سکتا تھا، کیا سمجھے؟ مگر اپنے آپ کو چالاک سمجھ بیٹھا۔ دیکھو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بات اس طرح تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، میں تمہیں پہلے کچھ دکھاتا ہوں، بھوگناتھ نے کہا اور اس کے بعد وہ زمین پر ایک چوکور نشان بنانے لگا۔ بڑا سا نشان بنا کر اس نے اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونک ماری اور زمین کا یہ حصہ آئینے کی طرح روشن ہو گیا۔ بھوگناتھ نے کہا، یہی ہے نا تمہارا عدلان سوناری یا راجہ ہدایت خان؟ دیکھو۔ حیات علی کی نگاہیں بے اختیار اس آئینہ نما جگہ کی جانب اٹھ گئیں اور اس نے راجہ ہدایت خان کو دیکھا جو حیران و پریشان ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ حیات علی کے دانت پھچ گئے اور جبڑوں کے مسلز ابھر آئے۔ اس کے منہ سے کھرراتی ہوئی آواز نکلی، ہاں یہی ہے، کہاں ہے یہ؟ اگر تم مہمان نواز ہو اور اپنے علم سے میری مشکل کو سمجھ سکتے ہو تو مجھے بتاؤ، یہ کہاں ہے؟ اور دیکھو، اور دیکھو، یہ کہہ کر بھوگناتھ نے آئینہ نما جگہ پر ہاتھ پھیر دیا اور منظر بدل گیا۔ اب اس میں ثنا نظر آ رہی تھی۔ بھوگناتھ کی آواز ابھری، یہی ہے نا تیری پریمیکا؟ حیات علی کا دل خون ہو گیا۔ ثنا اچھے لباس میں تھی لیکن اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے حیات علی کے سامنے رہی اور اس کے بعد آئینہ پوچھ گیا۔ حیات علی نے بے بسی کی نگاہوں سے مکھراج اور بھوگناتھ کو دیکھا اور بولا، میری مشکل حل کر دو، یہ میری منگیتر ہے، میری مدد کرو، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمبخت اسے خوفزدہ کر رہا ہے اور اس نے اسے قبضے میں کر رکھا ہے، میری مدد کرو، تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر۔ دیکھ بالک، احسان جسے کہتے ہیں بے وقوفی کا دوسرا نام ہے۔ اس سنسار میں کچھ دو اور کچھ لوگ کا کھیل ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور یہی کھیل سچا ہے۔ ہماری بھی کچھ مشکلیں ہیں تو انہیں ٹال سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے تجھے؟ بس 13 دن کا پاٹھ ہے، تیرا پاٹھ پورا کر لے، بھوگ ودیا کے، سمجھ لے یہاں سے اڑتا ہوا جائے گا۔ عدلان سوناری سے زیادہ طاقت مل جائے گی تجھے کیونکہ اس نے صرف 6 پاٹھ پورے کیے ہیں اور اس کے بعد پاپی اپنے آپ کو بلوان سمجھ کر اپنے دشمن کے پیچھے چل پڑا تھا، پر اس کا دشمن اس کے ہاتھ آج تک نہیں آیا۔ بول، 13 پاٹھ پورے کرے گا؟ تمہارا مطلب ہے کہ 13 دن مجھے یہاں گزارنے ہوں گے؟ ہاں، پورے 13 دن 13 راتیں تجھے یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ مگر یہ پاٹھ ہے کیا؟ بس تو یہ سمجھ لے کہ تجھے اپنے دھرم کی بلی دینا ہوگی۔ دھرم کی بلی؟ مجھے بتاؤ وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بار پھر اپنی پریمیکا کو دیکھ لے، اس کے حاصل کرنے کے لیے 13 دن کیا 13 مہینے کی قربانی دی جا سکتی تھی۔
یہ دیکھ بیچاری پریشان ہے، کیا کر رہی ہے تجھے اندازہ نہیں ہے؟ ایک بار پھر اس نے اس جگہ ہاتھ پھیرا اور روشنی نمودار ہو گئی۔ اس روشنی میں اس نے ثنا کو دیکھا جو حیران پریشان ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ حیات علی کے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر ثنا کو آوازیں دے، لیکن بے وقوفی کی بات تھی۔ منظر میں ایک ریل ثنا کے سامنے سے گزر گئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ثنا کسی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر نیا پل لکھا نظر آ رہا تھا۔ منظر ہٹ گیا اور بھوگ ناتھ نے کہا، بے شک تیرا دن گزر جائیں گے، لیکن یہ تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کیا کہتا ہے تو؟ یہ بھوگ ودیا ہے کیا؟ جاننا چاہتا ہے؟ اور پھر بھوگ ناتھ نے اسے بھوگ ودیا کے اس عمل کے بارے میں جو تفصیل بتائی، اسے سن کر حیات علی نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں بھوگ ناتھ کی صورت دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، لیکن جو منتر تم مجھے پڑھا رہے ہو اس میں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بتاتا ہوں تجھے، بہت زیادہ مشکل کام ہے یہ۔ جب تیرے 9 دن پورے ہو جائیں گے اور 4 دن باقی رہیں گے تو تجھے منتر کا دوسرا حصہ بتا دوں گا میں، کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا کام پھر بھی نہ بنا تو؟ جب ہم کہہ رہے ہیں تو سمجھ لے وہ ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے۔ حیات علی ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اسے فوری فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ دل تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا گرا ہوا کام کرے۔ پولیس کی نوکری کی تھی اس نے، ہمت کے ساتھ ہر طرح کی جد و جہد کرنے کا قائل تھا، لیکن کیا کرتا، نصیب ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بہرحال ان دونوں نے اسے یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ پولیس کا یہ جوان محبت کے ہاتھوں وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں اسے کوئی تفصیل معلوم نہیں تھی، لیکن اس کی آمادگی سے مکھراج اور بھوگ ناتھ خوش نظر آ رہے تھے۔ بھوگ ناتھ نے مکھراج سے کہا، مکھراج یہ اپنا کام کر لے تو اسے وہ سب کچھ دے دینا جس کا یہ خواہش مند ہے، اور جو کچھ تجھ سے کہا جا رہا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کہ کیا تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ضرور کروں گا بھوگ ناتھ جی، بس مجھے میری ثنا مل جائے۔ بھوگ ناتھ جی میں نے بہت کچھ کیا ہے مگر کامیابی نہیں حاصل ہو رہی مجھے۔ تجھے ایسی کامیابی حاصل ہوگی کہ تو بھی جیون بھر یاد کرے گا، مگر بات وہی ہے، جو کچھ کہا جائے گا وہی کرے گا۔ ٹھیک ہے میں کروں گا۔ وچن دیتا ہے؟ جی میں وعدہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دے، بھوگ ناتھ نے کہا اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ حیات علی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے بدن میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ ویسے بھی بھوگ ناتھ کا ہاتھ کسی انسان کا ہاتھ نہیں معلوم ہوتا تھا، پتھر کی طرح سخت اور برف کی طرح ٹھنڈا۔ چند لمحے بعد مکھراج نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ پر رکھ دیا اور چند لمحات اسی طرح گزر گئے۔ بھوگ ناتھ نے کہا، مکھراج اسے سب کچھ سکھا، سب کچھ بتا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہ اگر وہ واپسی کے لیے مڑا اور اس طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا جیسے وہاں کبھی اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ اب اس سے زیادہ حیات علی اور کیا دیکھتا؟ وہ لوگ در حقیقت جادوگر ہی تھے۔ مکھراج نے کہا، ٹھیک ہے میں تجھے ایک چاپ بتاؤں گا، تجھے یہ چاپ 13 دن تک کرنا ہوگا، اس سے تیرا من صاف ہو جائے گا اور ساری باتیں تیرے من سے نکل جائیں گی کہ دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، انسانیت کیا ہے، شرافت کیا ہے، اور تو اندر سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ یہی نہیں، تو یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد تو اتنی بڑی قوت کا مالک بن جائے گا کہ بعد میں ہماری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، سب کچھ تیرے پاس ہوگا۔ جی حالانکہ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا میری مٹھی میں آ جائے۔ پاگل ہے تو، سنسار میں کون ایسا نہیں ہے جو سب سے بڑی شکتی حاصل کرنے کے بارے میں نہ سوچتا ہو؟ اگر تیرا یہ دشمن جس کا نام عدلان سوناری ہے تیرا پارٹ پورے کر لیتا تو پھر اسے اس طرح بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ یہاں آیا تھا مگر یہاں سے آگے بڑھ گیا، تیری پریمکا کی کھوج میں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کیا؟ حیات علی نے کہا، یہ ساری باتیں اب تو مجھ سے نہ پوچھ، سمے خود تجھے سب کچھ بتا دے گا۔
کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، اب میں تجھے وہ چاپ بتا رہا ہوں اور تو اسے اپنی زبان سے بار بار دوہرا، مکھراج نے کہا، اور اس کے بعد وہ کچھ عجیب و غریب لفظ حیات علی کو بتانے لگا اور حیات علی سوچے سمجھے بغیر یہ لفظ اپنی زبان سے دہرانے لگا۔ اسے ان کا مفہوم نہیں معلوم تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ جا، مکھراج نے کہا، اور حیات علی نے اس کی ہدایت پر بھی عمل کیا۔ مکھراج ایک ایک لفظ اس کے منہ سے سن رہا تھا اور حیات علی اپنے اندر ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے سینے میں دھڑک رہا تھا اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر سے کہہ رہا ہو کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کر۔ لیکن حیات علی کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں اب آہستہ آہستہ سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور حیات علی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر کئی دفعہ یہ لفظ دہرانے کے بعد مکھراج نے کہا، ٹھیک ہے، آنکھیں کھول دے، اب تجھے 13 دن تک یہی چاپ کرنا ہے، لیکن یہاں نہیں، میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں تجھے یہ چاپ کرنا ہوگا۔ اس عمارت کے پیچھے ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس تالاب کے کنارے بیٹھ کر تجھے یہ چاپ کرنا ہے اور شام کو سورج چھپ جائے اس وقت سے لے کر جب تک چاند نہ نکلے تجھے یہ چاپ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تو یہیں واپس آ کر سو جانا، یہاں کوئی تجھے نہیں ملے گا، میں یہاں نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے گرو کہہ مجھے، گرو مہاراج۔ ٹھیک ہے گرو مہاراج، اور سن، تجھے بہت سی چیزیں ڈرائیں گی لیکن ڈرنا نہیں ہے تجھے، سمجھ لیا؟ اب یہ بتا کہ چاپ یاد ہے تجھے؟ ہاں، تب پھر ٹھیک ہے، آجا میرے ساتھ، مکھراج نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حیات علی پر نہ جانے کیسی بیت رہی تھی۔ وہ تماشے کرنے پڑ رہے تھے جن کے بارے میں اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بہت ہو گیا تھا۔ ثنا کا چہرہ اسے نظر آیا تھا اور ثنا جس کیفیت کا شکار تھی اس سے حیات علی کا دل تڑپ گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ثنا کی محبت اس کے دل میں 1000 گنا زیادہ ہو گئی ہو، اور ثنا کے لیے وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ یہ گندے علوم کے ماہر ہیں، یہاں جو گندگی بکھری ہوئی ہے وہ کالے علم کی دین ہے۔ حیات علی یکایک اندھیرے راستوں پر چل پڑا تھا۔ حالت نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ خاقان اور نور دین کو مکمل طور سے عدلان سوناری نے دھوکے میں رکھا تھا اور وہ اسے ہی راجہ ہدایت خان سمجھتے تھے۔ اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی تھی۔ انہوں نے رانیہ اور شمشاد علی کو قید خانے سے باہر نکالا اور اس کے بعد ان کا حلیہ وغیرہ تبدیل کرایا۔ اتنے دن کی قید میں وہ برے حال ہو گئے تھے۔ انہیں نیا لباس وغیرہ دیا گیا۔ خاقان اور نور دین کے معلوم ہونے کے بعد کہ راجہ ہدایت خان اصلی راجہ ہدایت خان نہیں ہے، ایک دم موم ہو گئے تھے۔ وہ انہیں لے کر باہر نکل آئے اور آخرکار اس شہر تک پہنچ گئے جس میں سورج نگر نامی عمارت تھی۔ رانیہ اس بات پر بضد تھی کہ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ نور دین نے اس سلسلے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، دیکھیں بی بی، ہم آپ کے غلام ہیں، اب آپ کی حیثیت بدل چکی ہے۔ ہم آپ کو صرف راجہ صاحب کے حکم پر نظر انداز کیے ہوئے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کے خلاف حکم دینے والے راجہ صاحب نہیں ہیں بلکہ کوئی مکار چور ہے۔ لیکن اب اگر تم یہ سمجھتے ہو نور دین کہ تم سے میرا کوئی تعلق ہے تو براہ کرم مجھے اور شمشاد کو اپنے اس مشن پر کام کرنے سے نہ روکو۔ نور دین نے خاقان کی طرف دیکھا تو خاقان بولا، ٹھیک ہے بی بی صاحب، جو کہتی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ سورج نگر نامی عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہاں 5 افراد عمارت کی نگرانی پر مامور تھے۔ خاقان کو بہت بار عدلان سوناری کے ساتھ دیکھا جا چکا تھا۔ انچارج دلاور نامی شخص تھا۔ اس نے خاقان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اور یہ دونوں؟ ہاں، مالک نے انہیں آزادی دے دی ہے، میں انہیں راجہ صاحب سے ملانے لایا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے مالک کے حکم پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیے آپ، دلاور نے کہا، اور خاقان دلاور کے ساتھ سورج نگر نامی عمارت کے ایک تہہ خانے میں اتر گیا جہاں قید خانہ بنا ہوا تھا۔
اور اس قید خانے میں اصلی راجا ہدایت خان گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، داڑھی پڑی ہوئی تھی، لیکن سب نے اسے پہچان لیا۔ خاقان کے منہ سے غمزدہ آواز نکلی، مالک، تمہارا غلام خاقان آیا ہے۔ راجا ہدایت خان نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اجنبی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہدایت خان نے کہا، میری گھڑی مل گئی؟ جی، خاقان حیرانی سے بولا، بھائی میری گھڑی کھو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں کھو گئی، کوئی اسے تلاش کر دے گا؟ ایک لمحے کے اندر اندر انہیں علم ہو گیا کہ راجا ہدایت خان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ مالک، آپ کی گھڑی میں تلاش کر کے دوں گا، مجھے تو پہچانتے ہیں نا آپ؟ خاقان نے کہا۔ راجا ہدایت خان اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، پہلے نہیں پہچانتا تھا مگر اب پہچان لیا، تم سکندر اعظم ہو نا، یونان سے آئے ہو؟ وہ سب رحم بھری نگاہوں سے راجا ہدایت خان کو دیکھ رہے تھے۔ عدلان سوناری کی قید میں راجا ہدایت خان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ خاقان نے مخموم انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مالک، میں سکندر اعظم ہوں اور یونان سے آیا ہوں، آپ آئیے میرے ساتھ۔ دروازہ کھولو گے تو آؤں گا، وہ لوگ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ میں کھولتا ہوں مالک۔ راجا ہدایت خان کو قید خانے سے نکال لیا گیا۔ جب وہ باہر آئے تو دلاور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مالک نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا خاقان، اگر مالک ہمیں ٹیلی فون ہی کر دیتے تو؟ خاقان نے گردن گھما کر دلاور کو دیکھا اور بے ہوشیاری سے بولا، ٹیلی فون سننا چاہتے ہو؟ بس ذرا آسانی ہو جاتی خاقان، دلاور نے اس کے قریب آ کر کہا۔ خاقان کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ یہ ہاتھ ایک وزنی ہتھوڑے کی مانند تھا۔ سب لوگ خاقان کے غصے کو بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ خاقان کے لیے کسی کو قتل کر دینا بڑی معمولی سی بات ہے۔ چنانچہ دلاور چکرا کر گر پڑا۔ باقی لوگ سہمے ہوئے سے خاموش کھڑے تھے۔ خاقان نے گریبان سے پکڑ کر دلاور کو اٹھایا اور بولا، مجھے جانتا ہے؟ خاقان صاحب، مجھے معاف کر دیں، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ ادھر آؤ تم لوگ۔ خاقان نے باقی لوگوں کو اشارہ کیا اور وہ لوگ ڈرے ڈرے سے اس کے قریب آ گئے۔ چلو اندر۔ خاقان نے تہخانے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے، اندر داخل ہو گئے۔ تب خاقان نے گریبان سے پکڑ کر دلاور کو بھی 100 لات مار کر اندر پھینک دیا اور اس کے بعد قید خانے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں خاقان صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم مالک کا حکم بھجواؤں گا تمہیں۔ مالک کون ہے تمہیں خود پتہ ہے، تم لوگ تو راجہ صاحب کے باغی ہو اور اس چھوٹے کمینے انسان کے لیے کام کر رہے ہو جس کی موت تم دیکھ لینا میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے میرے مالک کا یہ حال کر رکھا ہے۔ ہماری بات تو سنیے، آپ بھی تو سوناری صاحب کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں کس کے لیے کام کر رہا تھا یہ تمہیں اس قید خانے میں رہ کر معلوم ہو جائے گا۔ راجہ صاحب کو اس طرح بے قدری کا شکار کر رکھا ہے تم لوگوں نے، میرا خون کھول رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پیسے کے غلام ہو، تم خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب بند رہو یہاں پر جب تک تمہاری زندگی ہے، کسی نے تمہیں کھول دیا تو ٹھیک ہے ورنہ۔ وہ لوگ چیختے چلاتے رہے مگر خاقان راجہ ہدایت خان کو ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ راجہ ہدایت خان بدستور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ سنو خاقان، باہر کہیں عدلان سوناری کے دوسرے آدمی نہ ہوں، شمشاد علی نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، ہم اپنے مالک کے لیے ہزاروں زندگیاں دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ پھر خاقان انہیں لے کر چل پڑا۔ اس بار رانیہ نے مداخلت کی تھی، اگر تم حویلی جا رہے ہو تو یہ ایک خطرناک قدم ہوگا، اگر تم مجھے بتانا پسند کرو گے تو۔ کیوں نہیں، آپ بھی بہرحال راجہ صاحب کی بہن ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ دیکھو، میری رائے یہ ہے کہ حویلی کا رخ بالکل نہ کرو، وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ راجہ صاحب جس حال میں بھی ہیں واپس آ گئے ہیں، اور عدلان سوناری جو پراسرار قوتوں کا مالک ہے ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میری رائے ہے کہ تم شہر چلو، وہاں ایس پی سجاد حسین صاحب
اور انسپکٹر حیات علی ہمارے دوست اور ہمدرد ہیں، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ پہلے یہاں سے چل کر کسی ہوٹل میں قیام کرو، راجہ صاحب کا حلیہ بھی درست کرنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد میں ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کروں گی، مجھے ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، جیسا آپ کا حکم، خاقان نے کہا، اور اس کے بعد وہ رانیہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ رانیہ نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کا انتخاب کیا جہاں کوئی زیادہ نمایاں نہ ہو سکے، اور اس کے بعد وہ ہوٹل کے 2 کمروں میں منتقل ہو گئے۔ راجہ ہدایت خان ایک بے ضرر آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس کا بلند و بالا قد، اس کی شاندار شخصیت پوری طرح دب کر رہ گئی تھی، اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کا حلیہ تھوڑا تبدیل کر دیں یا پھر پہلے ایس پی صاحب کو اطلاع دی جائے، لیکن دوسرا کام انہوں نے پہلے مناسب سمجھا تھا۔ آپس کے مشورے کے بعد رانیہ نے ٹیلی فون پر ایس پی سجاد حسین سے رابطہ قائم کیا، جو تھوڑی سی کوشش کے بعد ہو گیا۔ رانیہ نے کہا، ایس پی صاحب، میں رانیہ بول رہی ہوں، قصبہ امیر شاہ بالی، راجہ ہدایت خان کی سوتیلی بہن۔ آپ رانیہ، آپ کہاں ہیں؟ میں اس وقت ہوٹل فیروزی میں کمرہ نمبر 27 میں ہوں، میرے ساتھ اصل راجہ ہدایت خان بھی موجود ہیں، کیا آپ ہم لوگوں کو فوری پناہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، میں پہنچ رہا ہوں۔ رانیہ نے خاقان کو دیکھا تو خاقان گردن جھکا کر بولا، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بیگم صاحب۔ ہاں بولو۔ دیکھیے، ہم اپنے مالک کے کتے ہیں، 1000 بار اس کے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے غلطی سے نقلی راجہ ہدایت خان کے حکم پر کئی قتل بھی کیے ہیں۔ جس کی خبر پولیس کو ہے وہ ہمیں فوراً ہی گرفتار کر لے گی۔ قاتل تو ہر حال میں قاتل ہوتا ہے، ہم سزائے موت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہمیں مرنے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بیگم صاحب، ابھی اطلان سوناری زندہ ہے، اسے ساری باتوں کا پتہ تو چل ہی جائے گا، کیونکہ وہ گندے علم جانتا ہے۔ ہم جب تک آزاد رہیں گے اپنے مالک کی حفاظت کریں گے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھو تو ہمیں آزادی رہنے دو، ہم آپ سے دور نہیں جائیں گے اور رابطہ رکھیں گے۔ تم دونوں نے جس طرح ہماری مدد کی ہے ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے، رانیہ نے کہا، اور خاقان نے گردن جھکا لی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ شمشاد علی کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ رانیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں شمشاد، تمہارا دل اپنے والدین سے ملنے کے لیے مچل رہا ہوگا۔ میں خود بھی ان کی خدمت میں حاضری دینا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا دشمن آزاد ہے، اور وہ اس بات پر دل ملا اٹھے گا کہ ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ رانیہ، ٹھیک کہتی ہو تم، خدا میرے ماں باپ کو زندہ سلامت رکھے۔ دیکھو، میری تقدیر میں ان کی خدمت کرنا لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا ہے تو لکھ لیں گے، تم مجھ پر بھروسہ کرو، رانیہ نے کہا۔ ایس پی سجاد حسین نے ان کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے بھی راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور تنگ رہ گیا۔ راجہ صاحب، آپ خیریت سے تو ہیں؟ کون ہو تم؟ شکل سے تو تم ہمیں آگزسٹ لگتے ہو، بولو، کیا تم آگزسٹ ہو؟ چھی! سجاد حسین نے حیرانی سے رانیہ اور شمشاد علی کو دیکھا تو رانیہ نے آہستہ سے کہا، یہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں، عدلان سوناری کی کیس سے ہم نے انہیں آزاد کرایا ہے۔ کیا آپ لوگ اس ہوٹل میں رہنا ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم وہاں سے براہ راست چلے آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی قیام تو ضروری تھا، ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تب آپ لوگ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے گھر لیے جا رہا ہوں۔ رانیہ، آپ تو وہاں دے بھی چکی ہیں۔ رانیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سجاد حسین اسے اپنے گھر لے آئے۔ خاقان اور نور الدین نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تھا، جس کا اندازہ رانیہ کو ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ایس پی سجاد حسین بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں لے گئے تھے اور ہر طرح سے ان کی دلجوئی کر رہے تھے۔ رانیہ نے تنہائی ملتے ہی شمشاد علی سے کہا، ہمیں چونکہ خاقان وغیرہ کو چھپانا ہے، اس لیے ہم ان سے ذرا مختلف انداز میں بات کریں گے۔ شمشاد نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔
رانیہ اور شمشاد علی نے SSP سجاد حسین کو یہی بتایا کہ وہ عدنان سوناری کی قید میں تھے۔ ایک بار انہیں نکلنے کا موقع مل گیا، چنانچہ وہ راجہ ہدایت خان کو لے کر بمشکل تمام یہاں تک پہنچے ہیں۔ SSP سجاد حسین نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، سب سے پہلے راجہ صاحب کا علاج ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں سرکاری طور پر ہی انتظامات کر رہا ہوں، لیکن میری رائے کہ انہیں ابھی حویلی تک نہ لے جایا جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عدنان سوناری کو اپنے لباس سے گم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خطرناک جادوگر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ اگر یہ یہاں روپوش رہیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر رہے گا۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، رانیہ نے کہا۔ کیوں راجہ صاحب، آپ کو تو اعتراض نہیں ہے؟ نہیں ہٹلر، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جنرل منٹگومری کو اطلاع دے دو کہ ہم دشمن کی قید سے باہر نکل آئے ہیں اور ہم فوجوں کی کمان اب خود کریں گے، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ SSP سجاد حسین عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ SSP سجاد حسین کو ایک لمحے کے لیے جو تعجب ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خرابی دماغ کا اظہار کرتے ہوئے راجہ ہدایت خان کے چہرے کے تاثرات نے ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آنکھیں بھی چغلی کھا رہی تھیں کہ راجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ محض اداکاری ہے۔ SSP سجاد حسین نے گہری نگاہوں سے راجہ ہدایت خان کا جائزہ لیا تو اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ سجاد حسین نے کہا، آپ پر جو کچھ گزری ہے راجہ صاحب، وہ واقعی ایسی ہی ہے کہ انسان کا دماغی توازن خراب ہو جائے۔ بہرحال رانیہ، میرا خیال ہے کہ راجہ صاحب کو بھی تھوڑا سا آرام کرنے دیا جائے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان کی ذہنی کیفیت کی رپورٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بندوبست کیے دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کیجیے۔ ہم تو قید میں تھے جناب، تقدیر نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ اب باقی جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ SSP سجاد حسین کا پہلے یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو کسی محفوظ جگہ رکھیں اور راجہ ہدایت خان کو اسپتال میں داخل کرا دیا جائے تاکہ وہاں ان کا ذہنی علاج ہو سکے، لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی، چنانچہ کچھ اور بندوبست کرنا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آخرکار ایک ایسا گھر تلاش کر لیا جہاں ان لوگوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جب عدنان سوناری کو ان لوگوں کے اپنی قید سے فرار ہو جانے کا علم ہوگا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ جس گھر میں رانیہ اور شمشاد علی کو منتقل کیا گیا تھا وہ ایک بڑی پراسرار سی جگہ تھی۔ یہاں باقاعدہ پولیس گارڈ لگی ہوئی تھی۔ SSP سجاد حسین نے گارڈز کو نئے مہمانوں کے بارے میں مکمل طور پر ہدایات دے دی تھیں۔ اسی عمارت میں ایک الگ گوشے میں راجہ ہدایت خان کو رکھا گیا تھا۔ تنہائی میں راجہ ہدایت خان نے کسی قدر بے چینی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کس خیال کے تحت وہ اپنی کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ SSP سجاد حسین کو موقع ملا تو وہ راجہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ راجہ ہدایت خان ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ پولیس کی 2 لیڈی سب انسپکٹر اور 2-3 پولیس والے یہاں موجود تھے جنہیں ان لوگوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ تنہائی میں SSP سجاد حسین نے راجہ ہدایت خان سے کہا، راجہ صاحب، میرا نام سجاد حسین ہے۔ میری اس سلسلے میں مداخلت اس وقت شروع ہوئی جب عدنان سوناری نے رانیہ کے قتل کا ڈرامہ رچایا اور اس سلسلے میں اس کے شوہر کو پھنسا دیا اور اس بیچارے کو ایک لمبی سزا بھی کرا دی، لیکن اتفاق سے میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر شبہ ہوا کہ شمشاد علی نے رانیہ کو قتل کیا ہے اور بس پھر یوں سمجھیے کہ اس سلسلے میں نئی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ SSP سجاد حسین نے مختصر الفاظ میں حیات علی اور ثنا کے بارے میں بھی بتایا اور راجہ ہدایت خان کی حویلی کی درسگاہ کے بارے میں بھی۔ اس دوران
وہ راجہ ہدایت خان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور رانیاں آپ کو لے کر میرے پاس آ گئیں۔ میں راجہ صاحب آپ کا تعاون چاہتا ہوں۔ میں نے کسی کے سامنے یہ بات نہیں کہی، لیکن آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کریں۔ عدنان سوناری کے بارے میں بھی مجھے تفصیلات نہیں معلوم۔ وصیت نامے میں کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ اتفاقیہ طور پر میں اس وصیت نامے کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ پولیس کی تحویل میں رہا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی غلطی ہے کہ میں اس کی صحیح حفاظت نہیں کر سکا۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے معلومات فراہم کریں، کیونکہ ایک بات میں جانتا ہوں کہ آپ کا ذہنی توازن بالکل درست ہے۔ میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں کہ آپ بہت برے حالات کا شکار رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں کسی پر اعتبار کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ میں اور کسی سے نہیں، بلکہ اپنے ایک انسپکٹر خیات علی کی منگیتر سے مخلص ہوں، جو تحقیقات کے لیے آپ کی حویلی میں گئی اور عدنان سوناری نے اسے غائب کر دیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین بات ہے۔ حیات علی بیچارہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے ان کا مجھے اندازہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اگر آپ زبان کھول دیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شاید ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عدنان سوناری جو در حقیقت آپ کی شکل و صورت کا آدمی ہے اور بہت عرصے سے آپ کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اب وہ حویلی سے فرار ہو چکا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ثنا بھی شاید ہمیں مل جائے۔ یہ ایک اہم کام ہے۔ آپ ایک اچھی حیثیت کے مالک ہیں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں کامریڈ اسٹالن کو اگر ختم کر دیا جائے تو آئزنہاور اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جاپان کی اس جنگ میں شمولیت سے پہلے کوئی کام ہو جائے۔ ادھر جنرل رومیل پریشانی کا شکار ہے، آپ اس کا جائزہ لیں۔ راجہ ہدایت خان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور ایس ایس پی سجاد حسین کے اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، میں چاہوں تو آپ کا چیک اپ کرا کر آپ کی حقیقت کو سامنے لا سکتا ہوں، لیکن آپ آرام کریں، جو میں نے پیشکش کی ہے اس پر غور کریں، اور اس کے بعد کسی بھی ملازم سے مجھے طلب کر لیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ آپ یہاں آرام سے رہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیس کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کوئی مشکل کہانی شروع ہو جائے۔ بہرحال اگر آپ مدد چاہتے ہیں تب بھی آپ کو پولیس ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو اس کے بارے میں بھی مجھے بتا دیجیے، جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہو۔ اوکے، خدا حافظ۔ سجاد حسین باہر نکل آئے۔ راجہ ہدایت خان سے انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی تھی اور جس طرح اپنے خلوص کا اظہار کیا تھا، راجہ ہدایت خان نے اس کی پذیرائی نہیں کی تھی، بلکہ اپنا ڈرامہ جاری رکھا تھا۔ اب اتنی دیر باتیں کرنے کے بعد ایس ایس پی سجاد کو یقین ہو گیا تھا کہ راجہ ہدایت خان صرف اداکاری کر رہا ہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہ رانیہ اور شمشاد علی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہیں قید رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں اگر تمہیں حویلی واپس بھیج دوں تو تم یہ سمجھ لو کہ عدنان سوناری نے پتہ نہیں وہاں اپنے کتنے آدمی چھوڑ رکھے ہوں اور وہ تم لوگوں کے ساتھ کیا بدسلوکی کریں۔ اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو، بلکہ خاص طور سے شمشاد علی کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تم لوگوں نے جس جد و جہد کے ساتھ آزادی حاصل کی ہے، اس کے بعد تمہاری خواہش یہی ہوگی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاؤ۔ میرا مطلب ہے خاص طور سے شمشاد علی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے۔ ان الفاظ پر شمشاد علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کاش مجھے ان کی خیریت معلوم ہو جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں خود ان سے مل کر تمہارے بارے میں انہیں تسلی دوں گا اور کہوں گا کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان رکھیں۔ ہم ایک تحقیق کے سلسلے میں اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، مگر اس کا تذکرہ کسی سے نہ کیا جائے۔ اصل میں شمشاد علی، بات یہ ہے کہ عدنان سوناری کے بارے میں تمہیں اب علم ہو چکا ہوگا کہ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اگر وہ ایک عام مجرم ہوتا تو ہم کسی بھی طرح تمہیں کہیں بھی چھپا سکتے تھے،
تمہارے والدین کو بھی تمہارے پاس لا سکتے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی پراسرار قوتیں اسے نہ جانے کہاں کہاں پہنچا سکتی ہیں، اس لیے تمہیں یہاں کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے جناب، بس ذرا میرے ماں باپ۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بارے میں رپورٹ دوں گا۔ اور اسی شام سجاد حسین محفوظ علی کے گھر پہنچ گئے۔ محفوظ علی اور ان کے اہل خانہ کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ محفوظ علی شدید بخار میں مبتلا تھے، کھانستے ہوئے باہر آئے تھے۔ ایس ایس پی سجاد حسین کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ جیسے نیک افسر بہت کم دیکھے ہیں میں نے، ورنہ یہ غریب آدمی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر آئیں۔ آ جائیے اندر۔ آپ تو سخت بیمار معلوم ہوتے ہیں محفوظ صاحب۔ ہاں بس ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں، اندر سے ٹوٹ گیا ہوں۔ بھائی، کسی کی لاٹھی ٹوٹ جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ مگر آپ کی لاٹھی ٹوٹی نہیں ہے محفوظ صاحب، آپ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا مقابلہ ایک شیطان سے ہے اور آپ نہیں جانتے کہ وہ شیطان کس قدر طاقتور ہے۔ کسی وجہ سے احتیاط رکھنا ہی پڑتی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ دیکھیے، شمشاد علی بالکل محفوظ ہے، صرف اس کی زندگی کی خاطر اسے یہاں سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس نے درخواست کی ہے کہ آپ کو اس کی خیریت کی اطلاع دیتی جائے۔ محفوظ علی کی کیفیت سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے انہیں دوبارہ زندگی کی جانب کھینچ لیا ہو۔ وہ بولا، اور اس بات پر مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ لیجیے، آپ رکھ لیجیے۔ سجاد حسین صاحب نے جیب سے ایک موبائل فون نکال کر محفوظ علی کو دیا اور محفوظ علی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں شمشاد علی کی آپ سے گفتگو کرا دوں گا، آپ اسے سنبھال کر رکھیے، اور میری گزارش ہے کہ جب آپ کی گفتگو اپنے بیٹے سے ہو جائے تو آپ اسے ضائع کر دیجیے۔ طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں۔ کافی دیر تک سجاد حسین محفوظ علی کے پاس بیٹھے رہے، چائے وغیرہ پی تھی اور اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں کہ کہیں کوئی ان کا تعقب تو نہیں کر رہا، لیکن ان بیچاروں کو صورتحال کا پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت عدنان سوناری نے اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔